لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے حج کے حوالے سے، اس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، یہ جو حج کی ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہم حج سے متعلق گفتگو کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ پورا جو انشاءاللہ 10 دن تک جو ایک نشریات ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس کے اندر اسی موضوع کو جو ہے وہ کور کیا جائے گا۔ تو لہذا میں آپ حضرات کے سامنے 5:30 سے 7 بجے تک جو ہے یہ پروگرام کیا کروں گا، منڈے ٹو وینسڈے جیسے پہ ہمیشہ کرتا ہوں، اور باقی ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ جو یہاں پر مختلف چیریٹیز کی اپیل ہوا کریں گی 7:30 سے لے کے 11:30 بجے تک۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ یہ اسپیشل ٹرانسمیشنز ہیں حج کی، اور یہ جو آج 1 ذی الحجہ ہے، اور اس حوالے سے جو ایام الحج اور عشرہ ذی الحجہ یہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی برکات ہیں، مبارک عشرہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، اور جو حج ہے، کل میں نے حج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ حج ایک تکمیلی رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا ہے، اس کے اوپر اسلام کو، اور لہذا اسی لیے زندگی میں یہ ایک دفعہ جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ ناظرین، حج زندگی میں ایک دفعہ مسلمان پر فرض ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ ایک انسان صحت مند ہو، مالدار ہو، اور حالت امن ہو، اس کے پاس یعنی سواری ہو، یعنی مثال کے طور پہ حالت امن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو من ملک رادن اور راحلتن، راحلہ کیا چیز ہے؟ راحلہ ٹریولنگ کی جو ضروریات ہوتی ہیں، آج کل کے دور کے اندر گاڑی ہے، ٹرین ہے، بحری جہاز ہے، اور ہوائی جہاز ہے، اس کے ذریعے سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب حج آپ پہ ابھی فرض نہیں ہے، موقوف ہو گیا ہے۔ جیسے کہ اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے حجاج جو ہے وہ پوری دنیا سے وہاں نہیں جا سکتے۔ تو لہذا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، ان کے پاس بھی اتنا مال ہو کہ جب آپ حج کر کے واپس آئیں اور پورا جو سفر ہے اس سفر کے دوران ان کو کسی قسم کی جو ہے پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں، قرآن پاک میں ایک تو یہ شرط ہوگی نا، من ملک زادن اور راحلتن، راحلہ کی ہوگی زاد، فتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الالباب، کہ یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ زاد راہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اور توشہ بھی اختیار کرو، اور بہترین توشہ جو ہے تقویٰ ہے۔
تو یہاں پر وہ توشے کا جو خاص طور پہ جو ارشاد فرمایا نا، من ملک زادن اور راحلتن، یعنی ذات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خوشحالی ہو، آپ کے پاس اخراجات ہوں، آپ اپنا کھانا پینا، ٹریولنگ، لیونگ، رہنا، یہ سارے اخراجات آپ خود برداشت کریں۔ ناظرین، اس لیے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے توکل کرتے تھے۔ توکل کیا جی، حج پہ جا رہے ہیں، تو جب حج پہ جا رہے ہیں تو بھئی ضرورت کیا ہے، پیسوں کی ضرورت کیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی، اور جی وہاں جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ ہی ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، اور بغیر کسی تیاری کے لوگ نکل جاتے تھے۔ اور جب وہ نکلتے تھے تو راستے کے اندر پھر تکالیف آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اچھا آرام کرنا ہے تو بستر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بغیر تیاری کے لوگ جاتے تھے، اور پھر جا کے لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ جب پریشان ہونا شروع ہوتے تھے تو اس میں پھر وہ جو قافلے کے اندر جو ساتھی ہوتے تھے ان کے اوپر بوجھ بنتے تھے، کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں، کسی سے پانی مانگ رہے ہیں، کسی سے بستر مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ہر آدمی دیکھیں سفر میں ہر آدمی اپنی ضرورت کے تحت لے کے چیزیں لے کے چلتا ہے، تو اس کو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں پہ بوجھ بن گئے، آپ اپنے آپ پر بوجھ بن جاتے ہیں، پھر وہ سفر آپ کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں گزرتا۔ عام طور پہ حج میں آپ دیکھیں گے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب وہ مینا جا رہے ہوتے ہیں تو مینا کے سفر میں، کیونکہ آپ کو وہاں پہ کیمپ میں رہنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے نہیں جاتے، اپنے ساتھ چادر لے کے نہیں جاتے، اپنے ساتھ تکیہ لے کے نہیں جاتے، بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ٹوتھ پیسٹ لے کے نہیں جا رہے کہ بھائی جب احرام ختم ہو جائے گا تو ٹوتھ پیسٹ چاہیے ہوگا، احرام ختم ہو جائے سے جب آپ غسل کریں گے تو آپ کو جب احرام سے نکل جائیں گے تو آپ کو بیسک ضرورت کی چیزیں چاہیے، شیمپو چاہیے یا آپ کو صابن چاہیے، اور جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پیراسیٹامول ہو گئی، یہ دوائیاں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگ لے کے نہیں جاتے۔ جب لے کے نہیں جاتے تو وہاں پہ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو مان تان کے جو ہے ان کا گزارا ہوتا ہے، تو پورا وقت اسی چکر میں گزر جاتا ہے، عبادت میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کے اوپر بوجھ بنتے ہیں۔ یہ تو وہ 5 دن ہوتے ہیں نا جو مینا کے اندر قیام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سفر ہوتا ہے، پورا سفر، اب اس پورے سفر میں اگر آپ کی تیاری نہ ہو تو آپ بتائیں تو کتنا آپ اپنے اوپر بھی بوجھ بنیں گے، اور پھر آپ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لوگوں کے اوپر بھی بوجھ بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، دیکھو توشے کا خیال رکھو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ تقویٰ جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ سبب اختیار نہ کریں، آپ جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں، آپ ہوٹل بک نہ کرائیں، آپ جو ہے کوئی کیمپ کی پیسے نہ دیں، آپ کچھ نہ کریں اور ایسے ہی چلے جائیں اور جا کے کہیں کہ جی میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا۔ نہیں، کل فتوکل، پہلے سبب کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اس میں کوئی اگر پریشانی آ جاتی ہے، حج تو ہے ہی مشقت کا نام نا، تو مشقت اگر آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مشقت ہے، لیکن اپنی طور پر آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، تو تمہارے پاس توشہ بھی ہونا چاہیے۔ اب توشہ کیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جائیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے کے جائیں۔ وہ جیسے دیکھیں نا، ہمارے اندر یہ بد اخلاقی ہوتی ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پہلے سفر کرتے تھے ٹرینوں کے اندر، جب پاکستان میں جب پڑھائی کے زمانے میں چھٹیاں ہوتی تھی تو جماعت میں جاتے تھے، اور اپنا مختلف مدارس کے سفر ہوتے تھے، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا رمضان میں اعتکاف کے لیے، اور جماعت میں جانے کے لیے کافی سفر کرتے ہیں۔ تو اکثر جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میں جہلم سے کراچی آ رہا تھا، تو میں نے کتابیں تو ہوتی ہیں، کوئی 1-2 کتابیں بھی پڑھتا ہے بندہ، کتنا لمبا سفر ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، تو اور شوق تھا شروع سے بھئی اخباریں پڑھنے کا بھی، اخبار جہاں پڑھنے کا بھی، تو اخبار جہاں بھی لے لی، اخباریں بھی لے لی، اور جو ہے ساتھ میں ایک زمانہ تھا تکبیر میگزین بڑا شوق سے لوگ پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا، تو وہ بھی لے لیا۔ اچھا، جب لے کے میں بیٹھا ہوں تو اندر جو ہے وہ میرے سامنے 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے یار آپ یہ کیا فضولیات اٹھا کے لے آئے ہیں، یہ کیا ہے آپ یہ میگزین اور یہ اخباریں اور یہ؟ تو میں نے ان کی شکل دیکھی، تو میں نے کہا بھائی، دل میں تو آ کے ان کو کہوں کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ اپنا یہ آپ کی پرابلم تو نہیں ہے نا کہ بھائی سفر میں نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے میرا یہ ہوتا تھا، ہمارے اساتذہ نے سکھایا، اور جب جماعت میں جاتے ہیں کہ بھئی اپنی تیاری کی چیزیں ساتھ لے کے جاؤ، خاص طور پہ پانی کے لیے آپ پانی کا نظام ساتھ کر کے لے کے جائیں، پانی کی بوتل رکھ لیں، کولر رکھ لیں۔ تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے
تو میں وہ جو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے جیسے میں نے ایک اخبار پڑھنا شروع کی تو سامنے والا ایک آدمی کہتا ہے یار یہ میگزین میں لے لوں پڑھنے کے لیے. میں نے وہ میگزین اس نے لے لیا. تھوڑی دیر بعد جو صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا لے آئے ہو, تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ والا صفحہ آپ مجھے دے دیں. میں نے دل میں تو آیا کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور ابھی آپ خود پڑھ رہے ہیں. اچھا کچھ دیر بعد وہ ساری اخبار لوگوں کے پاس تھی, میرے پاس ایک ہی صفحہ تھا. اب ختم کر کے بیٹھا ہوں کہ جو اس سے مانگوں اس سے مانگوں. اب آپ دیکھیں کوئی شخص اپنی اخبار لے کے نہیں چڑھا اور اب میرے سے سارے مانگے جا رہے ہیں, مجھ سے لیے جا رہے ہیں, لے کے ساروں کے ہاتھ میں ہے اور سب نے پکڑی ہوئی ہے. تو اب عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے میری. میں کہہ رہا ہوں یار یہ لوگ عجیب ہیں کہ ان کو اگر اخبار پڑھنے کا شوق ہے تو بھئی 2-4 روپے کی اپنی اخبار لے کے بیٹھتے اور پڑھتے. اچھا اب وہ اس میں دیکھیں یہ عام طور پہ ہمارا عمومی رویہ بن چکا ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں سے سوال کرتے ہیں. پھر پانی کا بھی یہ ہوتا ہے کہ یار پانی پلائیں گے. اچھا کھانا اپنا لے کے چڑھتے نہیں ہیں, کوئی آدمی بیچارہ کھانا کھول کے بیٹھتا ہے, وہ پوچھتا ہے بھئی آپ کھائیں گے, تو سارے کوئی بھی نہ نہیں کرتا ہاں جی کھائیں گے. اور وہ مطلب اس طریقے سے. تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہندوستان میں سفر کر رہے تھے ٹرین میں, تو انہوں نے ایک سرائی بھری پانی کی اور ہمیشہ اپنے ساتھ سرائی ٹھنڈے پانی کی لے کے چلتے تھے. تو اب وہ جب چلے بیٹھے ہیں ٹرین میں تو تھوڑا سی ٹرین چلنا شروع, ایک صاحب نے کہا جی وہ پانی پلائیں گے آپ ٹھنڈا, انہوں نے ان کو ڈال کے دے دیا. تھوڑی دیر بعد دوسرے صاحب نے کہا پانی پلائیں گے, انہوں نے ان کو ڈال کے دے دیا. تھوڑی دیر بعد ایک نے کہا جی پانی پلائیں گے تھوڑے ان کو, تو تھوڑی دیر میں وہ سرائی کا پانی جو ہے ختم ہو گیا. پھر انہوں نے گئے نیچے اگلے اسٹیشن پہ, پھر جا کے پانی بھرا, پھر آ کے بیٹھ گئے. ابھی پھر ٹرین چلنا شروع ہوئی, پھر ایک نے مانگا, دوسرے نے مانگا, تیسرے نے مانگا, چوتھے نے مانگا. اب وہ کیا کر رہے ہیں, پانی ختم, اب اپنے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. اب ہر آدمی آ رہا ہے جی پانی ہے, کہ جی پانی ختم ہو گیا. تو وہ تھوڑی دیر آگے چلے تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کو سفر کرنا تھا تو تمہیں نہیں پتا کہ بھئی گرمی ہے, تم لوگوں کو نہیں پتا کہ بھئی یہ ٹرین میں پانی کا نظام نہیں ہوتا, اپنے ساتھ پانی لے کے چلنا ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے جی کون اٹھائے گا سرائی اور کون اٹھائے گا گلاس, کون سنبھالے گا یہ. تو پھر دوسرا کہنے لگا جی آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, آپ تو ثواب کما رہے ہیں. تیسرے نے کہا یار آپ نے تو ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا میں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہاں لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں, وہ کوئی سرائی اٹھانے کو تیار نہیں ہے, تو یعنی میں آپ کا نوکر ہوں جو میں سرائی اٹھا کے لے کے آیا ہوں. کوئی کہتا ہے جی کون اس کو بھرے گا, خالی کرے گا, کون پلائے گا, تو میں پلا رہا ہوں. تیسرا کہہ رہا ہے جی آپ تو ثواب کما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پورا وقت جو ہے وہ اسی اس میں لگ گیا. تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ وتزودوا, کہ بھئی آپ اپنے سفر کو اچھا کریں. آپ جو ہے سفر, جیسے حج کا جو سفر ہوتا ہے ناظرین, یہ ایسا عام سفر نہیں ہوتا, تو اس کے اندر اپنے ساتھ انتظام کر کے چلیں اور لوگوں کو تنگ نہ کریں. اور یہ بہت ضروری ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. تو لہذا لوگوں کے اندر نا کئی قسم کی اس وقت زمانے کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو چکی تھی, بدعات پیدا ہو چکی تھی. 2 قسم کی بڑی خاص بدعات تھی, بلکہ کئی تھیں, ان میں سے 2 کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ لوگ جو ہے وہ جو قربانی کے ہدی کے جو جانور لاتے تھے قربانی کے, اور وہ ان پہ نظر مانتے تھے اور وہ چڑھاوا ہوتا تھا, اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو چڑھاوے کے جانور ہوں, جو نظر کے جانور ہوں, قربانی کے ہوں, ان کے اوپر ٹریول نہیں کیا جاتا, آپ ان کے اوپر سفر نہیں کر سکتے. تو لہذا اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اونٹ لے کے جا رہے ہیں, ان کا بڑا برا حال ہے, پیدل چل رہے ہیں, بہت برا حال ہے. تو آپ نے بولا بھائی ان کے اوپر تم سفر کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ تو قربانی کے. حضور نے فرمایا نہیں, قربانی کے بھی ہوں, لیکن وہ زمانے جاہلیت کی یہ بدعت تھی کہ قربانی کے جانوروں پہ سفر نہیں کیا جاتا تھا, آپ سفر کریں ان کے اوپر. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے تھے جو خاموشی کا حج کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے, خاموشی کا اعتکاف کرتے ہیں لوگ, کہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے. وہ کہتے ہیں اعتکاف نام ہے خاموش رہنے کا بھی. وہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ان سے جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ نے خاموش رہنا ہے, کہنا انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے تو اپنے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہوئی ہے, یعنی خاموش رہنے کی. فاشارت الیہ, آپ اشارہ کر دیجئے گا جب وہ آپ سے پوچھیں. تو لہذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کے اندر بھی جو ہے خاموش بھی رہنا ہوتا ہے, بات بھی نہیں کر سکتے, کوئی دنیاوی بات تو ویسی بھی نہیں, لیکن دینی بات بھی نہیں کرتے. کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل خاموشی کا اعتکاف کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے لوگ حج کرتے تھے, خاموشی کا حج ہوتا تھا, اور اس میں بات چیت نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح سے ایک عورت تھی, وہ پورے سفر میں خاموش ہے, اور تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم خاموش کیوں ہو, تم بات کیوں نہیں کرتی ہو؟
تو اس نے کہا، یعنی دوسروں نے کہا جی اس نے خاموشی کا حج کر رہی ہے یہ. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ کون سا حج ہوتا ہے؟ تو حج کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو خاموش ہی رہنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ بات کریں، یہ اس سلسلے کو ختم کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ لوگ جو ہے برہنہ ہو کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے. اب اس پہ کئی میں نے جب ریسرچ کیا، پڑھا ناظرین، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ ایک خاص قسم کا کپڑا تھا جو قریش جو ہے جس کو بناتے تھے اور قریش جو ہے وہ اس کو بیچتے تھے. اور انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ بھئی جو بھی آئے گا ان کپڑے کو پہن کے، یعنی احرام سمجھ لیں آپ، کہ اس کپڑے کا احرام باندھ کر یا اس کپڑے کو استعمال کرے گا تو طواف کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو پھر نہیں، یہ کپڑا نہیں لے گا تو اس کو پھر کیا کرنا ہوگا، وہ برہنہ ہو کر طواف کرے گا. اچھا اب وہ کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ ان کا کپڑا بکتا تھا، خوب دبا کے کپڑا بیچتے تھے وہ، اور جو لوگ نہیں خریدتے تھے تو ان کو کہتے تھے بھئی تم نے پھر برہنہ ہو کے طواف کرنا ہے. ایک بات، اور اس سے ان کے کپڑے کی سیل ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کپڑا جو ہے غلاظت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا انسان جو ہے اپنی اصل حالت میں، جس حالت میں پیدا ہوا ہے اس حالت میں طواف کرے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ پھر وہ برہنہ ہو کے کرتے تھے. مرد دن کے اندر، رات کو عورتیں کیا کرتی تھیں. تو لہذا اس رسم کو بھی، بدعت کو بھی ختم کیا گیا. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ اے بنی آدم کہ جب بھی تم مسجد جاؤ، سجدہ گاہ میں جاؤ تو خذوا زینتکم، تم زینت کو اختیار کرو. یہ کیا بھئی طواف کر رہے ہو آپ اور جو ہے حج کر رہے ہو بغیر لباس کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے احرام کو ماننا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح نماز پڑھتے وقت بھی آپ نے زینت کو بھی اختیار کرنا ہے، اگر اس سے مراد آدمی آرائش لے. تو لہذا یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بیان کیا. اسی طریقے سے ناظرین یہ جو بدعات تھی ان کے اندر، جب میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ حضرات کے سامنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ ساری بدعات جو جاری اور ساری تھیں ان کو ختم کرنا تھا. تو لہذا اس بنا پر کہ اب ان کے اندر ایک اور بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حضرات جو ہے وہ جو قریش تھے یہ عرفات کے میدان میں نہیں جایا کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو عرفات جانے کا، کہ وہ تو بھائی دوسرے خارجی لوگ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. پھر اسی طرح سے یہ صفا و مروہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو صفا اور مروہ تو شعائر اللہ میں سے ہیں، تو اب لہذا اس کا بھی حکم دے دیا. تو لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری بدعات رسوم جو ہے کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کی. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی کے حوالے سے قربانی کرتے تھے تو قربانی کا جانور جو ہے وہ بیت اللہ پر پھینکتے تھے اور اس کے خون کو جو ہے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگاتے تھے. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو اصل چیز تو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی گوشت اور خون کی ضرورت ہے. تو لہذا ناظرین یہ حج کی بدعات تھیں، ان کو ختم کر دیا گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی اب حج جو ہے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ کن کن کیا کیا وجوہات، ملکہ سواری کے بارے میں بتا دیا، توشے کے بارے میں بتایا، اور بہت ساری چیزیں ضمناً میں نے عرض کر دی ہیں. اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ حج زندگی میں ایک دفعہ کیوں فرض ہے؟ دیکھیں حج جو بیت اللہ ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ کا گھر ہے نا، پوری کائنات کے اندر ایک ہی اللہ کا گھر ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں مکۃ المکرمہ کے اندر. اب اس کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو اللہ کا گھر ایک ہے اور سبب ایک ہے، اس لیے اب حج بھی ایک ہی ہونا چاہیے. بھائی یہ تھوڑی کہ بھئی وہ سبب اگر کئی ہوتے تو پھر اس کے لیے فرائض بھی کئی دفعہ ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں. اب نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ جی فجر کا وقت ہو جائے، صبح صادق ہو جائے. ظہر کی نماز کے ضروری ہے کہ ظہر کا وقت ہو جائے. عصر کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ عصر کا وقت ہو جائے. مغرب کے لیے ضروری ہے کہ سورج غروب ہو جائے. تو لہذا روزانہ سورج غروب ہوگا، تو جب روزانہ سورج غروب ہوگا، روزانہ مغرب کا وقت ہوگا تو روزانہ مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. روزانہ فجر کا وقت ہوگا تو روزانہ فجر کی نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، کیونکہ ہر وقت سبب جب متوجہ ہوگا تو نماز جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے کیا ہے؟ حولان حول.
سال کا گزرنا اور آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو، اس کے بقدر رقم ہو، تو اب آپ صاحب نصاب ہیں۔ تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے، اور اس کے بعد دوسری شرط کیا پائی جا رہی ہے؟ حولان حول، سال گزر گیا۔ جب سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اب جب بھی سال گزرے گا، سبب متوجہ ہوگا، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں مغرب کا وقت نہیں ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، تو میرا یا آپ کا یا ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم سے مغرب کے وقت کا سوال نہیں ہوگا۔ اور ابھی اگر کوئی شخص جو ہے مغرب کی نماز پڑھنا چاہے کہ میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، کہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کے اوپر یہ فرض ابھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی سبب متوجہ نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے میں نے بتا دیا حولان حول ہے اور صاحب نصاب ہونا ہے، اور رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ تو جیسی ہی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جیسی رمضان المبارک کا مہینے کا چاند نظر آئے گا، سبب متوجہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تو ہر سال رمضان کا مہینہ آئے گا، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے اندر روزے فرض ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شک کہے کہ میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھ لوں، تو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ اور کوئی کہے کہ بھئی میں پہلے رکھ لیتا ہوں یا بعد میں رکھ لیتا ہوں، تو کہیں گے ابھی تو تیرے پر فرض ہی نہیں ہوئے۔ جب فرض نہیں ہوئے تو تم رکھو گے تو تمہارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس لیے ہر سال ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ ہر سال جو ہے سال گزرتا ہے، حولان حول ہوتا ہے، آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح سے دن میں 5 دفعہ نماز کا وقت متوجہ ہوتا ہے، تو آپ کو دن میں 5 نمازیں آپ پہ فرض ہو جاتی ہیں۔ لیکن حج بیت اللہ جو ہوتا ہے، وہ کیونکہ اس کا سبب اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر تو وہاں پہ قائم ہے، صدیوں سے قائم ہے، تو وہ کوئی ہر سال نیا ہو کے نہیں آتا، تو وہ تو اپنی جگہ پہ اور ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ ایک ہی ہے، یہ میں عقلی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو سبب اس کا ایک ہے، تو حج بھی ایک ہی ہونا چاہیے، زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو قد فرض علیکم الحج، کہ لوگو تم پر حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، فحجو، تو اب لحاظ کیا کرو؟ فحجو، کہ حج کرو، حج کرو، حج فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، قد یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجو، تو لہذا کیا کرو؟ فحجو، حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ حج جو ہے وہ ہر سال کرنا ہوگا، یعنی کیا کریں کہ یہ جو ہے اس حج کو جو ہے وہ ہر سال اس حج کو کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حد فسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی قالہا ثلاثاً، یہاں تک کہ ان صحابی نے 3 دفعہ کہا کہ کیا یعنی ہر سال کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال، میں کہتا نعم جی ہر سال کرنا ہوگا، تو لوجبت، تو پھر یہ تو واجب ہو جاتا، پھر تمہیں ہر سال کرنا پڑتا۔ تو ولما استطعتم، اور پھر تم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یعنی ناظرین کیا ہوتا ہے؟ یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی۔ اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہر سال، تو آپ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی کیسے جاتے لوگ؟ ہر سال کون جا سکتا تھا؟ تو بڑا مشکل کام ہے، یہاں پہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہو رہا، تو ہر سال کیسے ہوگا؟ تو یہ ممکن نہیں تھا نا۔ تکلیف مالا یطاق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حکم آپ پر لاگو کر دیا جائے کہ جس کی آپ طاقت نہ رکھتے ہوں، جو آپ کر ہی نہ سکتے ہوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو جو مکلف بنایا ہے اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق بنا، یعنی جو بھی حکم شریعت کا نازل ہوتا ہے ناظرین، وہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی طاقت سے بالاتر ہو، یا ہماری طاقت میں نہ ہو، ہمارے اختیار میں ہم کر نہ سکتے ہوں۔ اور جب ہم کر نہیں سکتے، ہم جب معذور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ حکم بھی ہم سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں، بعد میں قضا رکھیں، اگر پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نماز کو جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ کا مال سارا ختم ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ زکوٰۃ ساقط ہو گئی ہے اور آپ زکوٰۃ لینے والے بن گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ سارے حکم ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سے حج نہیں ہو رہا، آپ بیمار ہو گئے ہیں یا معذور ہو گئے ہیں، تو آپ حج بدل کروا دیں،
آپ کسی کو نہ بھیجیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لاوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ کیا ہوتا ہے تم پر لازم ہو جاتا، ولم استطعتم، اور لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم سے یہ ہوتا نہیں۔ ثم قال کہ لوگوں ضرونی ما ترکتکم، کہ ایک ایسا ہرگز نہ کرو کہ جو کچھ تمہیں دے دیا گیا ہے نا اسی کو پکڑ لو، اسی کو پکڑو۔ اور یہ زیادہ جو سوالات تم لوگ کرتے ہو نا، کہ زیادہ باتیں پوچھنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا، اچھا اب ایسا ہے کہ حدیث تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، تو انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کہ بریک کے بعد آ کے اس پوری حدیث کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں گے، اور جو اس کے اندر مفاہیم ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام حج اسپیشل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، کیونکہ ایام حج چل رہے ہیں اور بڑے ہی مبارک دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر حج کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے اور حج سے متعلق ہمارے پاس نالج ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی پہ گفتگو کریں۔ تو ناظرین، آپ حضرات کی کالوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ، وہی سوال جواب جس طریقے سے شام کے پروگرام میں ہوتے ہیں۔ تو باقی میں وہ عرض کر رہا تھا، حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا تھا میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو لہذا تم کیا کرو، تم لوگ حج کرو۔ تو فقال رجل، تو ایک شخص، دیکھیں اس کو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو بیان نہیں کیا گیا ان صحابی کا نام، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اور جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دارمی نے بیان کیا ہے، نسائی وغیرہ نے بیان کیا، اس میں ان صحابی کا نام جو ہے اقرع بن حابس تمیمی تھا، یعنی وہ جو صحابی تھے ان کا کیا نام تھا، اقرع بن حابس تمیمی۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ انہوں نے کیوں یہ سوال کیا، بھائی ان کو یہ کیا ضرورت پیش آئی، کیا ان کے پاس نالج نہیں تھی، علم نہیں تھا؟ تو وہ اس پر یہ ہے کہ یہ جو صحابی ہیں یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو جب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو یعنی نئے نئے مسلمان تھے، تو ان کو زیادہ علم نہیں تھا شریعت کا، تو اس لیے انہوں نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں، ان کا نام بھی کلیئر ہو گیا اور انہوں نے پوچھا کیوں تھا یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو اب جب انہوں نے پوچھا کل عام یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا ہوگا؟ فسکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ قالہا ثلاثا، پھر ان صحابی نے 3 دفعہ پوچھا کیا رسول اللہ ہر سال؟ تو حضور خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ کے بعد بولا فقال لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہتا کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو پھر یہ تو واجب ہو جاتا، اور تم تو اس کی ولم استطعتم، اور تم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم لوگوں کے پاس کہاں طاقت ہوتی کہ تم، جیسے میں نے عرض کیا کہ تکلیف مالا یطاق ہے، ہر سال کیسے حج کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہو رہا تو ہر سال آدمی کرے گا تو وہ تو ممکن نہیں تھا، تو شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، جس کے اندر استطاعت ہوگی، وسعت ہوگی، اسی کا اللہ تعالیٰ جو ہے حکم بھی دیتے ہیں۔ تو ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جو ہے وہ اس کے بعد ہدایت فرمائے کہ جب میں خود تم کو کسی بات کا حکم نہ دوں تو تم مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کے اپنے پر پابندی کرنے کا اضافہ مت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تزورنی ما ترکتکم فانما ہلکت من کان قبلکم بکثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، کہ دیکھو تم سے پہلے جو امتیں، جو میں کہہ رہا ہوں جتنا کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، زیادہ اپنی طرف سے سوالات پوچھو نہیں، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے تھے فَإِنَّمَا هَلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کہ کثرت سوال نے یعنی زیادہ سوال پوچھتے تھے۔ دیکھیں نا سورہ بقرہ میں جب کہہ دیا گیا کہ بھائی ایک گائے ذبح کرو،
جی اس کا مالونہا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، اور وہ دیکھنے میں کیسی ہوگی، فلانا ہر چیز پوچھ رہے ہیں۔ تو کثرت سوال جو ہے وہ اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا، وہ کثرت سوال سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جو بات کہی جا رہی ہے اسی پہ عمل کریں۔ تو اور پھر وہ اختلاف انبیائہم و اختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء علیہ السلام کے اقوال کے اندر، نبیوں کی اس میں کیا کرتے تھے کہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور پھر ان کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے، یعنی سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کام نہیں کرنا، وہی کام کرتے تھے، تو لہذا وہ تو اس کی وجہ سے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ بس اب میں تمہیں جس چیز کا حکم دے دوں تم بس اس پر فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی قوت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے تم اس پر کیا کرو، اس پر عمل کرو۔ اور جب میں وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَادْعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم کیا کرو، تم رک جاؤ۔ تو لہذا دیکھیں ناظرین، یہ صاف ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں تم کیا کرو، اس چیز سے رک جاؤ۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج مبارک ہے تانوں۔ خیر مبارک جی۔ ہاں جی، بس میرے سے دعا کریو میرے بچیاں واسطے بھی، تے نالے پوچھنا سی کہ جے تسبیح جڑی اسی پڑھنے آ اے بغیر وضو تو پڑھ سکنے آ، درود شریف یا دوسریاں تسبیحاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ پڑھ سکنے آ، تے نالے تے دسیو کہ کی زیادہ پڑھنا چاہیے انہاں دناں وچ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ضرور یاد رکھیو، ٹھیک ہے نا؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ایک تو دیکھیں، دوسرا یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے ان دنوں کے اندر جو بیان فرمایا، میں نے کل بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے یہ کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات بیان کی تھی کہ بھئی یہ جو ایام حج ہیں، خاص طور پہ جو آج سے شروع ہو گیا، آج پہلی تاریخ تھی اور انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، تو اس کے اندر عبادت کون سی کرنی ہے، یعنی کیا ہمیں جو ہے وہ زیادہ ذکر کس چیز کا کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنوں کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ اس سے ما قبل اور ما بعد 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تحلیل کرو، تکبیر، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرو۔ اور اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ سارے جو اذکار ہیں، ان اذکار کا جو ہے وہ کیا کیا جائے، ان اذکار کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی کافی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ فضیلت کیا ہے کہ بھئی ان دنوں کے اندر ہر نیکی کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو پھر یوم عرفہ کا دن ہے، پھر یوم النحر کے دن جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کا عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی ہو۔ دیکھیں، نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تو روزہ رکھنا تو سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز کی پابندی ہو۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کم سے کم دیکھیں اگر ہم نیکی کے کام نہیں کر سکتے، اگر خیر کے کام ہم نہیں کر سکتے، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم گناہ نہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یوم النحر کے دن وہ ہے قربانی کا، کہ قربانی کریں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا اس کے حوالے سے کہ حج کے دنوں کے اندر خاص طور پہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان میں 3 باتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مت کرو۔ دیکھیں، حج کے اندر زیادہ تر جو حکم ہے وہ نہ کرنے کے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے
کہ اگر آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، آپ نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا، آپ نے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا، آپ نے جوتا ایسا نہیں پہننا، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا، یہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے شکار نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا۔ اور ان میں سے ایک ہے ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر تو خاص طور پہ نہیں لڑنا، تو پھر ان ایام میں بھی نہیں لڑنا چاہیے بھائی، لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ولا فسوق اور فسق و فجور کے کام نہیں کرنے چاہیے، شہوت رانی کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور فرائض کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کو ان دنوں کی برکات حاصل ہو جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ حج مبارک۔ خیر مبارک جی۔ جی میں کہنا چاہتی ہوں میری تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہو جائیں گے پرسوں، وہ کرونا وائرس تھا، تو وہ تھکاوٹ اور بدن کی ویکنس بہت ہو گئی ہے، تو آپ نے جب ہوا تھا تو آپ کہاں کیا کیا تھا؟ نہیں تو ابھی آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو؟ فرائیڈے میں 3 ویک ہو گئے۔ نہیں تو ابھی تک طبیعت بہتر نہیں ہوئی آپ کی؟ ہو گئی ہے لیکن کمزوری بہت ہو گئی ہے، تو ویکنس اور کھانسی تو بخار وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ اوکے شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالحفیظ خان بول رہا ہوں جی جی لندن سے۔ جی جی حج مبارک ہو۔ خیر مبارک جی۔ اچھا دوسرا یہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں، وائف میری حج کرنا چاہتی ہیں تو وہ اکیلی جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے آپ کا؟ بس دعا کے لیے بس۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا تو ایسا ہے کہ دیکھیں، جو میری بہن نے پہلے سوال پوچھا ہے کہ ان کو کرونا وائرس کے سمٹمز ہیں، کھانسی اور بخار، اور 3 ویک ہو گئے، تو انشاءاللہ زیادہ تر یہ 3 ویک 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ابھی الحمدللہ آپ نے مشکل وقت تو آپ نے گزار لیا نا۔ دیکھیں اس میں جب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگ جائے اور بہت ہی مشقت ہو جائے، پھر بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، پہلے آکسیجن پہ جاتا ہے پھر وینٹیلیٹر، تو وہ تھوڑا سا پریشان کن بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر جیسے آپ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ کو تھوڑے سے سمٹمز ہوئے، تو اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا نا، کمزوری بھی ہو جاتی ہے اور آدمی ویک ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ جیسے میں کئی دفعہ آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ بھئی اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے، قوت مدافعت کو۔ اور امیون سسٹم مضبوط کس چیز سے ہوتا ہے؟ دیکھیں امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے آپ کا اچھی خوراک کھانے سے۔ اچھی خوراک میں سب سے پہلے جو نیچرل فوڈ ہے، یعنی آپ فروٹ کھائیں، ویجیٹیبلز کھائیں، اسی طرح سے ڈرائی فوڈ کھائیں، خوبانی کھائیں، جو ہے کھجور کھائیں، انجیر کھائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈرائی فوڈ میں بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ، یہ ساری کشمش وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کی امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ پھر اس میں جو ہے وٹامن سی آپ کو بہت زیادہ لینا ہوتا ہے، تو وٹامن سی جو ہے وہ لیمن کے اندر ہے، وہ اورنج کے اندر ہے، لیمن جوس پئیں، اورنج جوس پئیں، لیمن کو پانی میں شکنجبین بنا کے پئیں، اور اسی طریقے سے شہد کا استعمال کریں۔ شہد کھانے سے بھی جو ہے وہ آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا۔ اور دہی کا استعمال بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ امیون سسٹم جب کام کرتا ہے جب آپ کا اسٹمک ٹھیک ہو۔ جب اگر آپ کا اسٹمک ہی ٹھیک نہیں ہے تو اسٹمک جب ٹھیک نہ ہو تو جو بھی کچھ کھائیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسٹمک کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ روزانہ ناشتے میں یوگرٹ کا استعمال کیا جائے، دہی کھائیں آپ، تو اس کے دہی کھانے سے آپ کا اسٹمک بہتر ہوگا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا۔ تو خوراک اچھی لیں اور آرام کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ دوسرا عبدالحفیظ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ حج پہ جانا چاہتی ہیں لیکن اکیلے حج پہ جانا چاہتی ہیں، تو کیا وہ اکیلے حج پہ جا سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، خواتین کا اکیلے حج پہ جانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، ان کو اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیے۔ محرم کون ہے؟ والد ہے۔ محرم کون ہے؟ شوہر ہے۔ محرم کون ہے؟ بھائی ہے، پھر اسی طرح سے بیٹا ہے، پھر اسی طریقے سے داماد ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور یہ سارے پوتا ہے، نواسا ہے، یہ سارے آپ کے محرم ہیں، تو لہذا اپنے محرم کے ساتھ جائیں۔ اور اگر تو بڑی عمر کی ہیں
اور ساتھ اور رشتہ دار جا رہے ہیں، عزیز و قارب جا رہے ہیں، بہن جا رہی ہے، چاچا چاچی پھوپھا پھوپھی ایسے کوئی لوگ جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور یعنی چاچا تو محرم ہوتا ہے، ماموں بھی محرم ہوتا ہے، لیکن اگر ماموں نہیں ہے، چچا نہیں ہے، یعنی اور کوئی رشتہ دار جا رہے ہیں اور بہن ہے یا پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو مامی ہے، اس طرح کے لوگ جا رہے ہیں، تو اس میں پھر بڑی عمر کی ہیں تو پھر شرعی طور پر اجازت ہے اور وہ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر جوان ہیں، ینگ ہیں، تو پھر بغیر محرم کے ان کو نہیں جانا چاہیے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حضرت مفتی صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضرت، یہ کہ قربانی کے بارے میں قربانی اگر یہاں دیتے ہیں تو یہاں وہ سٹنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بجلی کا شاک دیتے ہیں، تو جانور جو ہے وہ بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چھری پھیرتے ہیں، تو آیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ ہم اسی کشمکش میں مبتلا ہیں، یہاں کریں، پاکستان کریں، کہاں کریں، تو وہ یہ جو سٹنٹ کرتے ہیں اس سے ہم تھوڑے متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے پوچھنا ہے وہ تسبیح کون سی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، یہ پلیز بتا دیں ذرا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو اسی سوال کا جواب دوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تقدیس، یہ ساری یہ جو اللہ کے اذکار ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا لا الہ الا اللہ، پھر تیسرے کلمے کا ورد کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح سے اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، یہ ساری تسبیحات ہیں۔ آپ ان ساری تسبیحات کو آپ کر سکتے ہیں، اور تسبیح کے لیے وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بغیر وضو کی بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی وہ میرے بھائی نے سوال پوچھا کہ قربانی یہاں دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اسٹنٹ کروایا جاتا ہے، تو اسٹنٹ کرنے سے جانور جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کیا ایسی قربانی؟ اچھا دیکھیں، جو تو یہاں پہ ایسے ادارے ہیں جو بغیر اسٹنٹ کے کرتے ہیں اور اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جی جانور اسٹنٹ نہیں کیا ہے، اور وہ ان سے آپ کروائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہاں نہ کروائیں، پھر آپ پاکستان میں کروا لیں، کہیں اور کروا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں کچھ ادارے ایسے ہیں جو بغیر اسٹنٹ کے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جو ہم عام دنوں میں جب ہم جن دکانوں سے گوشت لیتے ہیں تو ہم یہ پورا میک شور کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ حلال ہو، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ہے کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہاں قربانی کرنا ٹھیک ہے تو بالکل کریں۔ لیکن اگر کوئی پہلے دن ہی آپ کو قربانی کا گوشت دیتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ پہلے دن قربانی کیسے ہوئی؟ بھئی سلاٹر ہاؤس میں قربانی ہوئی، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے صبح کی، صبح کے بعد قربانی ہوگی، وہ سلاٹر ہاؤس سے چلے گا اور پھر یہاں پہنچے گا، تو اگر تو وہ شام کے ٹائم پہ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی صبح قربانی ہوئی، وہ گوشت شام کے ٹائم پہ آپ تک پہنچ گیا۔ لیکن اگر تھوڑا سا احتیاط بہت ضروری ہے، آپ میک شور کریں، اور یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے۔ میری کل ہی ایک ہمارا جس سے ہم گوشت خریدتے ہیں، میں اس سے یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی ضائع نہ کر دیں، کہ بھئی پہلے سے ہی قربانی کی بھی ہو، یعنی گوشت کٹا ہوا اور آپ لوگوں کو لا کے دینا شروع کر دیں کہ جی ہو گیا، تو یہ تھوڑا سا ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ تو لہذا لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے، جو یہاں کے بچرز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں، کہ بھئی ہم لوگوں کی قربانی کریں اور یہ نہ ہو کہ قربانی ضائع ہو جائے۔ تو لہذا یہ تو اب آپ کا کام ہے نا، دیکھیں جب قربانی میرے اوپر واجب ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں میک شور کروں کہ وہ قربانی صحیح ہو، اور جس سے کروا رہا ہوں وہ بھی ایک ریلائبل ہو، تو لہذا انشاءاللہ پھر آپ کی قربانی ضرور ہو جائے گی۔ تو کشمکش میں نہ رہیں، اگر گھر کے 2 افراد ہیں تو ایک یہاں کر لیں، ایک وہاں کر لیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے جی، بالکل۔ اور یہ قربانی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جب آپ کسی اور سے کرواتے ہیں تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کی، کہ بھئی اس نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی، سب کو توفیق عطا فرمائے،
اور قربانی کا جو سنت ہے، جو ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسن خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ دن بڑے عبادت کے دن ہیں، بڑے اہم دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر ذکر اذکار کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں، استغفار بھی کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیں یوم عرفہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ جو ان سے خطا ہوئی، کہ جو درخت سے کھایا، اللہ نے کہا تھا اس درخت سے نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا، اور وہ پھر جب آ گئے دنیا کے اندر تو انہوں نے آگے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ دعا بھی آپ حضرات بھی مانگیں، ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، ہم ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرے، تو توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کل شام کو جیسے ہی میں یہاں سے پروگرام کر کے گیا، رات کو میں نے جب اپنی فیس بک پیج کو کھولا اور فیس بک دیکھنا شروع کی تو ایک اسٹوری اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور میں پہلے تو بڑا شوق ہو گیا اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ اور اس ویڈیو میں کیا تھا؟ اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ ایک عورت کے اوپر تشدد کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں، گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے۔ اور جب اور غور و فکر کیا، جب آگے پیچھے ذرا دوسرا سوشل میڈیا، ٹویٹر وغیرہ ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک شخص ہے اور وہ اپنی ماں پہ تشدد کر رہا ہے، اور اس نے اپنی ماں کو بڑی بری طرح سے اس نے پیٹا۔ تو وہ ویڈیو میرے پاس بھی تھی، تو میں نے بھی اس کو اپنے پیج پہ شیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہر ذی شعور شخص اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کا دل دکھا اور وہ بڑا اپسیٹ ہو گیا، ہم سب اپسیٹ ہو گئے، میں بھی بڑا اپسیٹ ہوا کہ یار یہ کون سا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، قیامت کے قریب، قرب قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں اپنی جو ہے اپنے مولا کو جنے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا آقا ہوگا، جیسے پہلے زمانے میں آقا اپنی بانیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، تو اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ تو بالکل وہ حدیث فٹ بیٹھ رہی تھی کہ اتنے برے طریقے سے کوئی انسان اپنی ماں پہ تشدد کر سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ حضرات نے یہ دیکھی یا نہیں دیکھی، تو بہت دل دکھا۔ تو لہذا ناظرین یہ ایسا یعنی پھر وہ اور زیادہ جب آج اخباروں میں بھی خبروں میں بھی آ گیا اور پڑھا اس کے بارے میں کہ جی وہ اکثر ایسا کرتا تھا، وہ اپنی ماں کو پیٹتا تھا۔ اس نے ابھی رمضان میں بھی جب اس کی ماں اس رمضان میں نہیں، پچھلے سال رمضان میں جب وہ اس کی ماں گئی ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے تو پھر اس کی ماں کا انٹرویو بھی آیا یوٹیوب پہ، اس کے انٹرویو کو بھی سنا اور بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیٹا اکثر ایسے کرتا تھا۔ اور بتایا کہ جی یہ اس کی جو بہو ہے، یعنی ان کی جو بہو ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس کے کہنے پہ ایسا ہوا۔ بیوی نے پہلے تشدد کیا ماں کے اوپر، یعنی اپنی ساس کے اوپر، پھر اس نے کیا اپنی بہن پہ، 20 سالہ بہن کے اوپر تشدد کیا، اور اس کی بہن نے یہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی، جس سے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو لہذا ناظرین یہ طرز عمل اور یہ کیوں ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں؟ ہم لوگ یعنی مسلمان، چلے میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا کیونکہ ویسٹ کے اندر تو ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، یہاں پہ یورپ میں، امریکہ میں، اس پینڈیمک میں تو اور زیادہ ہوا، تو میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے جب اتنا انفسائز کیا ہے والدین کے حقوق پہ، اور خاص طور پہ ماں کے حق کے اوپر، اور اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کہا کہ تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں تمہارے جسم کی کھال اتار کر اس کا چمڑے کی جوتا بنا کے پہنے تو تم بھی پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو اس نے تمہیں 9 مہینے تک جو پیٹ میں اٹھایا۔ تو وہ وضعت ہو کرہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ حملت امُّ وہنًا، کہ تمہاری ماں جو ہے تمہیں
بوجھ کے ساتھ اٹھاتی ہے اور پھر تکلیف کے ساتھ جو ہے تمہیں جو ہے ڈیلیور کرتی ہے، تو وہ جو تکالیف ہے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھانا، ڈیلیوری کے وقت تکلیف کو برداشت کرنا، اور پھر 2 سال تک جو ہے پالنا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ تم ان کو اف بھی مت کہو، یعنی اف عربی زبان میں بہت ہلکا لفظ ہے، تو اس سے بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا حق ایک دفعہ بیان کیا ہے، والدین کے حقوق کو کئی دفعہ بیان کیا، تو لہذا جو اسلام اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے اور جو کہتا ہے کہ ان الجنت تحت قدمی امہاتکم، کہ جنت جو ہے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو لہذا اب سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ جو اسلام اتنا فوکس کرتا ہو، اسی کا ماننے والا اتنا ظالم شخص ہو اور وہ اپنی ماں پہ اتنا تشدد کرے، تو یہ رویہ کیوں پیدا ہوا، اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ تشدد بہت زیادہ ہو گیا ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور ہر جگہ آپ کو تشدد، بات بات پہ لوگ گالی دیتے ہیں، بات بات پہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح سے والدین اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، گھروں کے اندر اساتذہ تشدد کرتے ہیں، مدارس کے اندر اور اسکولوں میں تشدد ہوتا ہے، تو بازاروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک تو برداشت ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو کلچر ہے تشدد کرنے کا، ہاتھ اٹھانے کا، یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ گھروں میں لوگ اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں پہ تشدد کرتے ہیں، بہنوں پہ تشدد کرتے ہیں، اور پہلے ماؤں کا کچھ احترام تھا، اب ماؤں کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب احترام بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے دیکھی ہیں ایسی ویڈیو کہ مائیں بھی تشدد کرتی ہیں اپنے بچوں پہ، عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ تشدد کرتی ہیں، تو لہذا جب عورت تشدد کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو یہ بھی اس کے اوپر تشدد کر سکتا ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانا شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ساس اور بہو کا بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور ساس اور بہو کے جھگڑے کے اندر جو ہے وہ جو شوہر ہے وہ بیٹا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اب بیوی اس کو پرووک کرتی ہے، ماں کرتی ہے، ایک دوسرے کے کان بھرے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے روز روز کی لڑائی، اور پھر وہ بیوی پہ تشدد شروع کر دیتا ہے، ماں پہ تشدد شروع کر دیتا ہے۔ تو ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن اسلام اور قانون، انسانیت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے اوپر تشدد کریں، یعنی کسی بھی انسان کے اوپر تشدد نہ کریں۔ اور ماں تو پھر اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے نا، اس کو تو تشدد تو کی شرعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے، کسی پہ بھی نہیں ہے، لیکن ماں کا تو احترام بہت زیادہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، اور اپنے جو دیکھیں والد اگر اپنی بیوی پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے تو بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں کو مار رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر وہ بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ کل کو شادی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے اپنی کیا کرتا ہے، اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے۔ تو لہذا اس رویے کو بدلیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنے اندر برداشت کریں اور اسلام پر چلیں، اخلاقیات کو اپنائیں، اور اپنی دنیا کو بھی خراب مت کریں، جہنم کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی خراب نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان میں سے کسی ایک کو وہ پالے بڑھاپے میں، تو اس نے اگر اپنے اوپر جنت واجب نہیں کری تو اس سے سب سے بڑا محروم وہی ہے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت کے اندر داخلے کا ٹکٹ حاصل نہ کرے، تو وہ تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ حج مبارک آپ کو۔ خیر مبارک۔ میں ایک ریکویسٹ میں کرتی ہوں آپ سے، میرے لیے دعا کرو کہ میں حج پر جاؤں اگلے سال انشاءاللہ اپنے ضرور ہسبینڈ جی، کے ساتھ۔ ضرور آپ حج کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ نے کیا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے عمرہ کی ہے، میں نے حج نہیں کی۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، ضرور آپ جائیں گے، ہم دعا بھی کریں گے آپ کے لیے جی، ٹھیک بس ہے؟ دعا کرنا، اور میری صحت کو نہیں ٹھیک رہے، سمجھ ہمارے واسطے دعا کرو پلیز۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ خالی اردو میں قرآن پاک کی میننگز پڑھتے ہیں، تو وہ کیا اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کو کر سکتے ہیں؟
یعنی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا بھی شروع نہیں کیا؟ نہیں سیکھنا شروع نہیں کیا، وہ کافی ان کی عمر ہے لیکن اب وہ اتنا ٹائم مطلب کافی ایجڈ ہے وہ. نہیں کہیں شروع تو کر دیں نا بھائی، شروع تو کر دیں، کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا سا شروع کریں، آپ ہی سکھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے مہربانی جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو اور سب مسلمانوں کو حج مبارک ہو. خیر مبارک. میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ. جی مصطفیٰ سوال ہے میرے دو تین. ایک تو پوچھنا چاہتے کہ ہر انسان کی کتنی قربانیاں جائز ہیں؟ جیسا کہتے ہیں کہ ایک انسان پہ 7 قربانیاں فرض ہیں. تو دوسرا مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کی میں نے پہلے قربانیاں دی ہیں، کیا جب فوت انسان کی قربانی کا گوشت ہم لوگ کھا سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے جی. تو تیسرا میرا سوال ہے کہ میں اس دفعہ جناب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی دے رہی ہوں، ایک مولا علی مشکل کشا کی، تو اس کے ساتھ مجھے اپنی قربانی بھی دینی چاہیے یا نہیں؟ اچھا تو ایک کس کی طرف سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ جی، اور ایک مولا علی مشکل کشا کی طرف سے، اور میں نے اپنی پہلی دے دی ہیں. اچھا دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ پھر جو کل وغیرہ کرتے ہیں، پھر جمعرات کو ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ ساری فیملی پھر آتی ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں، پھر فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد 10واں 40واں وغیرہ، اس کی ہمارے مذہب میں کیا حیثیت ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا پہلے تو جی سوال پوچھا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ایک تو انہوں نے سوال پوچھا کہ جی وہ کہتی ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت عطا فرمائے. انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا. ضرور جی دعا کریں گے. اور آپ بھی ہر اذان کے بعد جب دعا پڑھ لیتی ہیں اذان کی درشی پڑھ کے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ جب اس کو بھی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اذان کے بعد درود شریف کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، اس کے بعد یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائیں گے، اور ہم دعا بھی کریں گے. یا اگر کسی شخص نے قرآن نہ پڑھا ہو اور وہ اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کا ثواب کیا وہ اپنے والدین کو کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. لیکن قرآن شروع ضرور کر دیں. کم سے کم یہ ہو کہ بھئی کوشش کی ہے، پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ یہ ہو کہ بھئی کوشش کی تھی. اور جو لازمی چیز ہے قرآن کا کہ الفاظ کا آنا، یہ تو بہت ضروری ہے نا، تو شروع کر دیں انشاءاللہ. دوسرا، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بالکل آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت بھی آپ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہر انسان پر 7 قربانیاں فرض ہوتی ہیں؟ نہیں میری بہن، ہر انسان پہ 7 قربانیاں فرض نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے. یعنی 7 تو پھر یہ تو ایسا حکم ہو گیا کہ وہ تو انسان اس کو ادا ہی نہیں کر سکے گا. اور 7 کس کی؟ کیوں 7 کیوں کرے گا؟ کس کی کرے گا؟ اور 7 نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک ہی ہوتی ہے جو اپنی کرنی ہوتی ہے. باقی اگر وہ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتا ہے، عزیز و قارب کی طرف سے کرتا ہے تو ٹھیک کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ واجب نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان پر ایک ہی قربانی ہے. اور فوت شدہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جیسے والد صاحب کی طرف سے کر دیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی، تو کیا ان کی جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ قربانی کا گوشت ہے. قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. پورا غریبوں کو دے دیں، پورا رشتہ داروں کو دے دیں،
یا پورا آپ اپنے پاس رکھیں خود کھا لیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے تو کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا اگر اپنی نہیں کی، جو اپنی واجب تھی وہ نہیں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر رہے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں اور اپنی نہیں کی ہے، تو بھائی اپنی کرنا تو واجب ہے نا، ان حضرات کی طرف سے کرنا تو آپ کا یعنی آپ ان کو ہدیتاً اور تحفتاً پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر واجب تو نہیں ہے، لیکن اپنی کرنا ضروری ہے۔ پہلے اپنی کریں، اور اگر آپ ایکسٹرا کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بھائی جو حضرات انتقال کر جاتے ہیں تو ہمارے آنٹی نے کہا کہ ان کے ہاں یہ جو طریقہ کار ہے کہ بھئی کل کیا جاتا ہے، کل ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح جمعراتیاں ہوتی ہیں، 10واں ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے اندر جو ہے اسوہ رکھا ہے، اسوہ حسنہ ان کی زندگی کے اندر ہے، ان کی زندگی کے مطابق چلو، اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، جن سے وہ منع کریں ان سے رک جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کا انتقال ہوا، آپ کی ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ بچیوں کا انتقال ہوا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور صحابہ کرام غزوہ احد میں بدر میں شہید ہوئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا حضور نے کیا عمل کیا، کیا حضور نے کل کیا، کیا حضور نے سوئم کیا، کیا حضور نے عشرہ 10واں تیجا 40واں کیا، کیا حضور نے برسی کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کس پر عمل کریں، ہم عمل کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے کہ میری سنت پر چلو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی جبڑوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ کھانا پکا کے غریبوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، آپ قبرستان جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت سے ثابت ہیں، لیکن اس طریقے سے دن مقرر کر کے اس طرح سے کرنا شرعی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے کے بعد امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی لائیو اپیل ہے قربانی کے سلسلے میں، اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ 7:30 سے لے کر 11:30 بجے تک ہماری اپیل ہوگی، اس میں آپ حضرات نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، اور اسی طرح سے آپ حضرات سے بھی گفتگو ہوگی، اور ایک فنڈ ریزنگ اپیل ہے، اس کے اندر آپ نے ضرور شامل ہونا ہے۔ تو باقی بہت سارے دوستوں کا اور رشتہ داروں کا، عزیز و قارب کا انتقال ہوا، اور کئی علماء کا انتقال ہوا ان دنوں کے اندر، اور کئی دوستوں کے عزیز و قارب کا انتقال ہوا، روزانہ کی بنیاد پر خبریں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، دعا کر لیں جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان،
یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عشرہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، آج پہلا دن ہے یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما یا اللہ خاص طور پر یا اللہ تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و قریب دوست احباب جو لوگ انتقال کر چکے یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما یا اللہ، جس وقت موت آئے اس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین انشاءاللہ 7:30 بجے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی اپیل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا